السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، میرا نام عثمان جاز سہیل ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گوسپ ود بانی۔ تو آئیے آج کا پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اہل خدمت کے کچھ ممبرز موجود ہیں، تو آئیے ان سے سوال جوابوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اہل خدمت ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو غریبوں کی مدد کر رہی ہے، بہت اچھا کام ہے۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی الحمدللہ عثمان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، اہل خدمت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ورک ہو رہا ہے اس کے پیچھے اور کتنے لوگ ورک کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ عثمان بھائی، اہل خدمت آج سے 4 سال پہلے بننے والی ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو کچھ اسٹوڈنٹس نے مل کر بورے والا میں بنائی تھی، جن میں میں اور زہیب بھائی دونوں شامل تھے۔ تو ہم کچھ 8 سے 10 دوستوں نے مل کر یہ ایک پلان سوچا تھا کہ ہم ایک آرگنائز طریقے سے اہل بورا والا میں جو مستحق ترین لوگ ہیں ان کی مدد کریں۔ تو اس چھوٹے سے آئیڈیا سے ہم نے وہ ایک سیٹ اپ بنایا، اہل خدمت کا نام دیا اس کو، اور آج الحمدللہ 4 سالوں سے اہل بورے والا کی خدمت کر رہی ہے۔ اب کیا ڈومینز چل رہی ہیں، کیا کیا اس وقت آپ ورک کر رہے ہیں، کن کن چیزوں پہ ورک ہو رہا ہے؟ سٹارٹ میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تب ہماری ایک ہی ڈومین تھی، ہم نے ایک راشن دینے سے سٹارٹ کیا تھا، اور وہ ہماری الحمدللہ بڑھتی گئی سال بر سال۔ اس وقت ہم 35 فیملیز کو پر منتھ راشن دے رہے ہیں، جو کہ ہماری مین ڈومین ہے۔ اس کے ساتھ ہم 5,000 تک کی میڈیسنز جو ڈیزرونگ اور مستحق مریض ہیں جو اپنی میڈیسن نہیں لے سکتے ان کو میڈیسن دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچے ہیں اسکول کے، خاص طور پر ان کو یونیفارم، کتابیں زہیب بھائی اس ڈومین کو مینیج کرتے ہیں، ان کے لیے کرتے ہیں۔ جو بھی ڈیزرونگ بچے اسکول اپنے یونیفارم وغیرہ اپنی کتابیں نہیں افورڈ کر پاتے ان کی ہم تعلیم میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ہماری تیسری ڈومین ہے۔ اور چوتھی ہماری ایک روزگار کی اسکیم ہے جس میں ہم 30,000 سے 50,000 تک جو ہے وہ کسی کو بھی ایک اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کروا کے دیتے ہیں تاکہ وہ خود کما کر اپنا سلسلہ چلا سکے۔ اچھا، زہیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ زہیب بھائی، ویریفیکیشن کیسے ہوتی ہے کہ یا کوئی بھی آتا ہے اور آپ کو آگے کہتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ آپ انہیں ڈونیٹ کرتے ہو، یا کوئی ویریفیکیشن کا بھی سلسلہ ہوتا ہے؟ اصل میں عثمان بھائی، سب سے پہلے تو ہمارا ایک اس کا کرائٹیریا سیٹ ہے۔ ہم نے اس کے لیے جو کرائٹیریا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایک فارم فل ہوتا ہے جس میں ان کی پوری ڈیٹیلز لکھی جاتی ہیں۔ اس ڈیٹیل کے بعد ہمارے جو 2 ممبرز ہیں وہ پرسنلی ان کو واچ کرتے ہیں نا کچھ عرصے کے لیے کہ کیا یہ ڈیزرونگ ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارا گول ایسے مستحق کو چیزیں دینا ہے جو کہ خود اس کے بعد کمائی کر سکے، نہ کہ ایسے پیشہ ور لوگوں کو جن کا کام صرف مانگنا ہے۔ تو اس کا پورا ایک سیٹ اپ تیار ہے ہمارے پاس، جس میں ہم محلے داروں سے ان کے بجلی کے بل، بچوں کے اسکول کے معاملات اور ان کے روزگار سسٹم کو پورا واچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا منتھلی راشن جو ہے وہ سیٹ اپ ہوتا ہے۔ اچھا، ڈونیشن آپ تک کیسے پہنچ سکتی ہیں اور کس طریقے سے، اگر کوئی بندہ ممبر بننا چاہے آپ کی ٹیم کا تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ بیسیکلی ایک بات یہ ہے کہ ہمارا ممبر کوئی بھی بن سکتا ہے، جس میں درد دل ہے لوگوں کے لیے وہ ہمارا ممبر ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اسپیشل اس کا معاملات ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈونیشن پہنچ سکتی ہے اس کے لیے ہمارے کچھ اکاؤنٹس ہیں یا پھر ہمارے باکسز لگے ہوئے ہیں شاپس پہ، وہاں پہ ڈونیشن کلیکشن ہوتی ہے۔ اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم خود اپنی جیب سے اس کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں، پہلے ہم خود کرتے ہیں پھر ہم کسی سے لیتے ہیں۔ اچھا فراز بھائی، آپ نے کہا کہ 4 سال سے اہل خدمت ٹیم آپ ان کے ساتھ ہیں، تو کبھی ایسے فیز بھی آتے ہیں کہ ڈونیشن نہیں اکٹھی ہو سک رہی یا راشن نہیں پہنچ رہا ٹائم پر، کچھ ایسا معاملات بھی ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل، خاص طور پر سٹارٹ میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا، کیونکہ لوگوں کو تب کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی اس بارے میں کہ ہماری ٹیم ہے۔ جب بھی آپ کسی کو ڈونیشن دیتے ہیں، ہم کسی بھی کو اپنی ڈونیشن دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اعتماد ضروری ہوتا ہے ہر کسی کا، کہ آیا کہ یہ آرگنائزیشن ہمارے جو فنڈز ہیں، ہماری ڈونیشن ہے، ہمارے احتیاط ہیں، ان کا صحیح استعمال کرے گی یا نہیں۔ تو شروع میں ہم سب دوست مل کر ہی ہم نے اس طرح سٹارٹ کیا تھا کہ 100 روپے اکٹھے کر کے نا لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ صحیح۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ کچھ اس طرح کے بھی ڈاؤن فال آئے کہ ہم نے 10 فیملیز کو راشن دینا ہے تو ہمارے پاس ڈونیشن نہیں ہو پاتا تھا تب تو، لیکن پھر دوست الحمدللہ اتنے اچھے تھے، ہمارے ممبرز ہمارے اتنے اچھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو اپنی ہم نے ایفرٹ جاری رکھی
اور پھر الحمدللہ تب سے لے کر اب تک ہم فیملیز بڑھاتے ہی گئے, اور ہمیں نہیں پتا کیسے وہ پورا ہو جاتا ہے, لیکن اب جو بھی ہم سوچتے ہیں نا, جو بھی جتنا بھی بڑا پروجیکٹ ہو وہ الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے. اچھا, جب یہ راجن پور وغیرہ میں سیلاب آیا تھا تو اس کے حوالے سے ایک ہمارے پہلے بھی گیسٹ آئے تھے, وہ آپ کے ممبر ہیں, انہوں نے بتایا کہ آپ 10 لاکھ تک کی وہاں پر احتیاط لے کر گئے تھے, کیا یہ سچ ہے؟ جی یہ بالکل سچ ہے, اور 10 ملین میرے خیال سے انہوں نے آپ کو کہا ہوگا. ہاں, اصل میں ایسا ہی ہم کچھ تھا. 3 دفعہ راجن پور سیلاب کے دوران گئے تھے اہل خدمت. وہ ہمارا ایک بہت بڑا اعزاز ہے الحمدللہ. اہل خدمت کے ممبران نے اہلیان برے والا کے ساتھ مل کر ہم نے ایفرٹ کی. جو وہاں پہ حالات ہیں بہت زیادہ برے حالات ہیں, آپ کو پتہ ہے سیلاب نے کتنی تباہیاں مچائی تھیں وہاں پر. تو الحمدللہ ہم نے ایک فنڈ ریزنگ کی, ایک اس کا سلسلہ چلایا. ہر طرح کی ضرورت کی جو اشیاء تھیں وہ ہم نے اکٹھی کی, جن میں چارپائیاں, راشن, خشک راشن, ایون پانی, ٹھیک ہے, رضائیاں, گدے, جو بھی ہم سے پاسبل ہوا وہ ہم نے اکٹھا کیا. اور پھر ہم اسے 3 دفعہ میں لے کے گئے. 3 دفعہ میں ہم 2 ٹرک جو ہے نا وہ لے کے گئے تھے. تو حساب سے ہمارا کوئی 1 کروڑ کے قریب وہ پروجیکٹ بنتا ہے, جو ہم نے اہلیان برے والا کی مدد سے الحمدللہ وہاں جا کے بڑے احسن طریقے سے ہم نے وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیا ان میں, اور اپنی کوشش سے ان تک مدد پہنچائی. وہاں کا ایک خاص واقعہ یہ ہے کہ میں اور ہمارے ایک دوست ممبر ہے شانی بٹا, تو ہم جب یعنی کہ ویریفیکیشن کرتے کرتے فیملیز کی پہنچے تو ہمیں ایک جگہ ملی. راجن پور سے ہم چلے گئے چلتے چلتے مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ میں, تو دریا کے پیٹ کے اندر ہمیں 1.5 گھنٹہ کشتی پہ ہم نے سفر کیا. اس کے بعد ہم نے وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ راشن پہنچایا. تو جب وہاں پہ گئے ڈر تھا دل میں کہ یار واپس آئے نہ آئے, کیا وہاں پر بالکل ڈر تھا. جب ہم کشتی میں سوار تھے نا تو وہ سارا ایریا کچے کا تھا, جو کہ کچے کے ڈاکوؤں کے طور پہ مشہور ہوتا ہے. تو وہاں پہ چھوٹو گینگ ایک بہت مشہور گینگ تھا نا, تو انہی کے ممبران کو ہم نے وہاں پر دیکھا ہے. تو جس بستی میں ہم گئے ہیں وہاں پہ 50 کے قریب بچے جو تھے وہ ڈسیبل تھے, ان کی آنکھیں سب کی جو تھی وہ خراب ہوئی پڑی تھی. وہاں کی ایک سب سے جو ہمیں بات نے محسوس کیا کہ وہاں پہ تعلیم کی بہت کمی ہے, اور وہاں پہ جو بیسک سہولیات ہیں وہ نہیں ہے جیسا کہ ہمیں یہاں پہ میسر ہے. آپ لوگوں کے نزدیک کہ اسٹڈی مور دین, اب آج کل ویو چلی ہوئی ہے کہ اسٹڈی امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن آپ لوگ, میں نے سنا ہے کہ جو بچے نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے تعلیم کا بھی آپ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ ایک زیادہ اچھا کام ہے؟ ٹو بی آنیسٹ میں سب سے پہلے خود سے شروع کروں گا. بچپن میں 1 سال کے لیے مجھے پڑھائی میں بڑی مشکل پیش آئی تھی, ایون کہ اسکول بیگس لینے کے لیے بڑی مشکل تھی. تو وہ دور مجھے, میں خوشی سے بتاتا ہوں کہ میں نے فیس کیا. اسی کی بدولت ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ کوئی بچہ فیس کے, اسکول یونیفارم یا اسکول کی جو یعنی کہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان سے محروم نہ ہو. بچہ پیسے کی وجہ سے پڑھائی نہ چھوڑے. ایک تو ویسے حکومت کی طرف سے پڑھائی فری ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر پڑھا لکھا پاکستان ہوگا تو پاکستان آگے بڑھے گا. جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کی ترقی کی راز صرف اور صرف اسٹڈیز ہے. بالکل ایسا. تو اگر ہمارا پاکستان پڑھا لکھا ہوگا ہم کامیاب ہوں گے. ایک سمپل مثال اگر ہم یہاں کی لے لیں تو ایک بچی کوئی بھی ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے کہیں, تو اس کے ہسبینڈ کسی وجہ سے اللہ نہ کرے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے یا معذور ہو جاتے ہیں یا وہ ویسے برے ہیں کام نہیں کرتے, تو وہ بچی کم از کم اگر پڑھی لکھی ہوگی کسی ادارے میں جاب کر کے اپنا خاندان آگے چلا سکے گی, وہ بچوں کی پرورش اچھی طرح کر سکے گی. ہم یہی چاہتے ہیں. اور الحمدللہ اہل خدمت اس ٹائم 7 بچیوں کے مکمل اخراجات افورڈ کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس 40 سے 50 بچے ایسے ہیں جن کو ہم کاپیاں, کتابیں, یونیفارم, شوز اور بیگز وغیرہ مہیا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم سارا ان کا خرچہ افورڈ کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کو 70-80% اخراجات دے رہے ہیں. اچھا, جو یہ پچھلا رمضان گزرا اس میں نے بھی دیکھا, میں بھی وہاں پر ہی تھا, تو آپ لوگوں نے دسترخوان وغیرہ لگوائے, تو وہ لوگ بڑی عوام کہہ رہے تھے کہ یار یہ فضول ہے, اس میں کئی روزے دار ہیں, کوئی روزے دار نہیں بھی ہیں. تو وہ آپ کی کیا امیجنیشن تھی اس کے پیچھے کہ کیوں یہ دسترخوان آپ نے لگایا تھا؟ اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارے ملک میں لوگوں کے نا ہائٹ جو ہے بہت چھوٹی رہ جاتی ہے بچوں کی. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ پاکستان میں 70% جو بچے ہیں نا
وہ اپنی ٹاپ ہائٹ تک نہیں پہنچ پاتے ڈیو ٹو خوراک. تو ہمارا ایک بیسک مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی ہم نے مطلب چاول دیے تھے, ہر کسی جو وہاں پہ کھانے آتا ہے نا وہ کھانا کھانے کے لیے ہی آتا ہے. روزہ تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہے, کئی کا 30% اگر کوئی مزدور ہے ان کا روزہ نہیں بھی ہوتا تو ان کے پیٹ میں تو کوئی چیز جاتی ہے نا, شاید وہ اپنے گھر میں وہ چاول افورڈ نہ کرتے ہوں. اور ہمارا بیسک مقصد خوراک کا یہی ہے کہ جو بچے ہیں وہ اچھی طرح کھا لیں. اور میری سب سے گزارش یہ ہے کہ آگے پھلدار درخت ہوتے تھے جگہ جگہ پہ, اب پھلدار درخت نہیں ہے, جس کی وجہ سے بچوں کو کیلشیم, وٹامن سی, ڈی وغیرہ کی کمی ہوتی ہے جو ان کو پوری ہو جاتی تھی ان درختوں سے, شہتوت ہو گیا یا بیری ہوگی, تو یہ لگانے چاہیے. اور خوراک کوئی بھی کھاتا ہے کھلانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی بھوکے کو خالی نہیں جانے دیا تھا, تو ان کی سنت اپنائیں ہم یقیناً. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل میں کبھی خیال آ جاتا ہے, شیطان بھی آ جاتا ہے کہ یار یہ ڈونیشن اتنی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے تھوڑے سے سائڈ پہ کر لیں یا کچھ اپنے لیے بھی اس سے کر لیں, کبھی ایسا ذہن میں آیا ہو یا کچھ ایسا واقعہ کسی ممبر نے کیا ہو آپ کے علاوہ؟ جی 3 سالوں میں الحمدللہ ہم نے بہت بڑے پروجیکٹس کیے ہیں, جس کی جیسے کہ میں آپ کو سیلاب والی پروجیکٹ کی بھی مالیت بتائی. ہمارے منتھلی جو راشن ہے اس کی بھی 70 سے 80 ہزار پر منتھ کی کاسٹ آتی ہے, جو ہم 30 سے 35 فیملیز کو ہر منتھ دیتے ہیں. تو پہلے تو الحمدللہ ہم ایک نا پراپر رپورٹ بناتے ہیں, جو بھی ڈونیشنس کی انکمنگ آتی ہے وہ ہم نوٹ کرتے ہیں کہ جیز کیش میں ہماری کتنی آئی ہے, ہمارا ایزی پیسہ میں کتنی آئی ہے اور بینک اکاؤنٹ میں کتنی آئی ہے. اس کے بعد پھر ہم اس رپورٹ کو اپنے جو کور ممبرز ہیں اپنے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ ایک ٹرانسپیرنسی کریٹ رہے, ٹھیک ہے نا, ان کو پتہ ہو کہ کتنے آئے ہیں, کتنے لگے اور کتنے رہتے ہیں. میرے خیال سے یہی ایک وجہ ہے کہ ہم الحمدللہ اتنے عرصے سے کامیاب طریقے سے چل رہے ہیں. اور آج تک ہم نے کبھی اس طرح نہ ہمارے جو کور ممبرز ہیں وہاں سے لے کر ہمارے جنرل ممبرز تک کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں الحمدللہ ہم نے سنی. تو وہ ایک ٹرانسپیرنسی کا نظام ہے جس کی وجہ سے اگر کسی کے شاید مائنڈ میں بھی آئے تو اس طرح نہیں کر سکتا. ان 4 سالوں میں ٹھیک ہے اس کام نے میرے خیال میں آپ کو بڑی عزت دی ہے, جی ٹھیک ہے, اور آپ جہاں بھی جاتے ہیں اہل خدمت کو پریزنٹ کرتے ہیں, تو کیسی فیلنگ آتی ہے جب کوئی آپ کو اہل خدمت کے نام سے جانتا ہے یا آپ کو ایسے بندے کے نام سے جانتا ہے جو مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ دنیا کی جو خوبصورت ترین فیلنگز ہوتی ہیں ان میں سے ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کو لوگ آپ کے اچھے کاموں کی وجہ سے یاد کریں, یا جہاں آپ جائیں تو وہ ان کو پتہ ہو کہ یار یہ خدمت ہے. دیکھیں ہم نے کرنا تو اپنے لیے نا, اپنی ذات کے لیے. ہم ٹیم ممبرز میں بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ خدمت کا کام یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور کل جو ہمیں آخرت میں انعامات ملنے ہیں وہ ہمیں مل سکیں, ٹھیک ہے. تو ہم کرتے ہیں اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنے اعمال کے لیے, لیکن عزت لوگ کرتے ہیں ہماری, ٹھیک ہے نا. تو بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ کے کام کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مرتبے بھی بلند کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی. تو بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ جب بھی. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں نا تو سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے سے, کسی کی مدد کرنے سے آپ کا جو برین ہے وہ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا برین 3 طرح کے جو کیمیکلز ہے وہ ریلیز کرتا ہے, اور جو ڈوپامین ہے وہ خوشی کے احساس والا ہے. تو ایک تو یہ ہماری یعنی کہ جسم کے لیے بہت اچھی چیز ہے جو کام کرنا ہے, اپنے فلائی کام کرنا ہے. دوسرا آپ کو بیسیکلی اپنے دین کی طرف سے بہت ایڈوانٹیجز ملتے ہیں. اس کی تیسری جو اہمیت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بہت اٹیچ رہتے ہیں. ابھی میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ جب ہم یہ کام کر کے ہٹتے ہیں تو اللہ ہمارا جو کوئی اٹکا ہوا کام ہے نا وہ اپنے آپ حل ہو جاتے ہیں. بے شک ایسے. اور یقین کریں کہ اس وقت پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اور یہ کام کریں. اچھا زیب بھائی, ڈونیشن کے حوالے سے آپ کو زیادہ پتہ ہے, آپ ڈونیشن لینے جاتے ہیں, تو کبھی ایسے ہوا جب شروع میں آپ جاتے تھے تو کسی نے تلخ کوئی بات کہہ دی یا ایسا کچھ, تو وہ دل پہ لگتی ہے؟ میں بھی ایک بار آپ کے ساتھ ڈونیشن لینے گیا تھا تو کسی نے صاف الفاظوں میں کہا تھا اللہ بھلا کرے, تو وہ میرے دل میں ایک ایسے لگی تھی کہ یار یہ اس نے کیا کہا ہے. تو وہ کوئی واقعہ ایسا ہوا ہو جو آپ کے دل میں بیٹھا ہو؟ ایسے کئی واقعات ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. تو سب سے پہلے ڈونیشن لینے کے لیے زیاد بھائی جاتے تھے, اللہ ان کو جزائے خیر دے.
تو وہ یعنی کہ سب کچھ برداشت کرتے تھے, کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کیا تھا کچھ بھی. تو اب بھی جب ہم جاتے ہیں بعض اوقات ہم یہ ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں جو ڈونیشن دیتے ہیں, یہ ہمارا ذاتی مقصد نہیں ہے. تو 100 روپے کے لیے وہ ہمیں کھڑا کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے نا. ابھی میں خود کاروبار کرتا ہوں الحمدللہ, میری منتھلی ٹھیک ٹھاک انکم ہے, تو لیکن ہم اس 100 روپے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی دے رہا ہے ہمیں اٹس اوکے, اگر کوئی نہیں دے رہا تب بھی اٹس اوکے. ہماری کسی سے بھی وہ یہ بھیک والا سسٹم نہیں ہے. ہم نے شروع میں جب یعنی کہ ہم کسی پاس فرسٹلی جاتے ہیں تو یہ چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں. اگر ان کا روڈ بھی ہے وہ ہم دوبارہ ان کے پاس ڈونیشن کلیکشن کے لیے بھی نہیں جاتے, کیونکہ ہمیں الحمدللہ ہمارا کہیں نہ کہیں سے پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پہ نا ذمہ داری آ گئی ہے. لوگ جن کے گھر راشن جاتا ہے وہ پھر ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے منتھلی ان کو پہنچانا ہی پہنچانا ہے. تو اگر ہمیں ڈونیشن کلیکشن نہ ہو پھر اس کی ایزی وے یہ ہوتی ہے کہ جو گورننگ باڈی ہے وہ خود ڈسٹریبیوٹ کر لیتی ہے کچھ پیسے, اور پھر ہم اس سے اپنا سیٹ اپ پورا. زیب بھائی, آپ کو نہیں لگتا جن لوگوں کو آپ راشن دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کی سائیکی یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کی وجہ سے آلسی ہوتے جا رہے ہیں, کہ وہ کمانے کی طرف جا ہی نہیں رہے کہ یار ہمیں تو بیٹھے بٹھائے آ رہا ہے. اچھا, اس کا جو بات ہے نا کہ ہمارا ایک راشن کا پیکٹ اب بنتا ہے 3000 سے 3500 کے راؤنڈ اباؤٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بھی گھر کا سارا سیٹ اپ 3000 سے 3500 میں چلے گا؟ نہیں چلے گا. یہ صرف ان کو ایک تھوڑی سی فیور دیتا ہے کہ وہ اس جو پیسے انہوں نے راشن پہ لگانے تھے وہ پیسے اب کہیں اور خرچ کر دیں گے. اور ویسے بھی ہم جو سارا جو ہمارا وینڈر ہے وہ کیونکہ ہول سیلر ہے, ہمیں اس راشن کے پیکٹ میں 300 سے 400 کا ایڈوانٹیج ملتا ہے. تو یعنی کہ اگر ہم دیکھیں اس کی گروس ریٹ تو شاید 3800 بنے گا, لیکن ہمیں وہ 3400 یا 3500 میں مل رہا ہے. تو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ ایک تو ان کو جو 4000 کا ایڈوانٹیج مل رہا ہے, 3800 کا مل رہا ہے, وہ اس کو اپنے بچوں کی پڑھائی پہ صرف کریں گے, اپنی ذات پہ صرف کریں گے. وہ گھرانہ آہستہ آہستہ 3800 روپے ہی جوڑ کے آگے آئے گا, اوپر آئے گا. ان کی منتھلی انکم 15000 سے 20000 ہوگی. ہم ایسے کسی گھر کو نہیں دیتے کہ جو یعنی کہ نا یا تو بھیک مانگنے والے ہوں یا پھر ان کا کہیں نہ کہیں سے گزارا ہو. ہم دیتے ہیں کسی سفید پوش کو, اور جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملی اسٹیبل ہو گئی ہے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں. اگر ہماری آڈینس کے کسی کے پاس کوئی فیملی ہو ایسی, ٹھیک ہے, وہ آپ سے رابطہ کرے تو آپ ان تک بھی جائیں گے؟ جی الحمدللہ. ہمارا اس میں ایک سیٹ اپ ہے نا کہ جیسا کہ جو ممبر ایک فیملی ریکمنڈیشن دیتے ہیں نا, وہ اس فیملی کے لیے 1500 روپے خود ڈونیٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس نے وہ دی ہوتی ہے. ہاں اگر وہ ممبر خود صاحب حیثیت اس حساب سے نہیں ہے یا اس کی ذمہ داری وہ 1500 دینا ہے, باقی اہل خدمت دیتی ہے 1500, وہ چاہے تو ڈونیشن کلیکشن کر کے دے دے اپنے دوستوں سے یا فیملی سے, چاہے وہ اپنی جیب سے دے دے. تو جو بھی اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے ہم حاضر ہیں. اچھا, تو زہیب بھائی آگے کیا ایمز ہیں آپ لوگوں کے کہ اہل خدمت کو کس پوائنٹ پہ لے کے جانا ہے, اور اس کے بعد کتنی لوگوں کی اور خدمت کرنی ہے آپ لوگوں نے؟ جو تو یہ اہل خدمت کا معاملہ ہے نا, تو ہم تو چاہیں گے کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک شوکت خانم کی طرح یا پھر جو ردی صاحب ہے ان کی طرح ایک بہت بڑا برانڈ بنے. ٹھیک ہے, تو جہاں تک پاسبل ہو سکا ہم اس کو اوپر لے کے جائیں گے. لیکن ہمارے جو ایمز یا گول ہے وہ مثالی بورے والا ہے اور مثالی پاکستان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں مساوات پیدا ہو. خلافت راشدہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح آسانیاں تھیں, ہم اس طرح اثار کا جذبہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک کوشش جو آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا موٹیویشن ہے, کیا آپ کو فورس کرتی ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے؟ ابھی آپ کاروباری ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہاں پر بھی ٹائم دیں, آپ نے اپنے گھر کو بھی ٹائم دینا ہے, اس کے بعد آپ کی فیملی بھی ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کام میں بھی ٹائم دینا ہے. تو سارا کچھ چھوڑ کے اگر یہ کام آپ کو جانا پڑ جائے کہیں پر, تو آپ کیسے اسے مینیج کرتے ہیں؟ الحمدللہ کیونکہ کام کاروبار میرا اپنا ہے تو میرا سیٹ اپ پیچھے کام کاروبار کا چل جاتا ہے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میری شاپ اوپن ہے, لڑکے دیکھ رہے ہیں, مینیج کر رہے ہیں. تو کئی دفعہ ہمیں مشکل آتی ہے تو پھر ہم بعض اوقات اہل خدمت کا کام سکپ کر دیتے ہیں. پھر وہ میرے یہ بھائی ہیں سب ہماری, کیونکہ ایک ٹیم ہے. جب آپ ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہو آپ کو پھر مشکل نہیں آتی. ویسے مینجمنٹ کا سارا کام تو فراز بھائی کرتے ہیں,
تو ان سے یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کیسے مینیج کرتے ہیں. افراز بھائی پھر آپ بتائیں کہ جب آپ نہیں یہاں پر ہیں تو کون آپ کی نظر میں کون بہترین ہے کہ یار اس کے سپرد کر کے میں چلا جاتا ہوں؟ دیکھیے عثمان بھائی الحمدللہ ہماری ٹیم اتنی آرگنائزڈ ہے اور جو بھی اس کے ممبرز ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کو میرے خیال سے ایک سوچ دی ہے, اسی وجہ سے ہی وہ اہل خدمت میں ہے کہ ہم نے خدمت کرنی ہے. تو جب میں نہیں ہوتا تو کام پھر بھی الحمدللہ چلتا ہے کیونکہ ہم ایک ٹیم ہے. یہ کوئی بھی ایک فرد واحد نہیں ہے, اہل خدمت الحمدللہ ایک ٹیم ہے, اسی وجہ سے کام چل رہا ہے. اگر کوئی فرد واحد ہو جیسے زہیب بھائی نے کہا وہ مصروف ہو گئے تو پھر ٹیم کا کام رک جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں. ہمارے فائنانس ہیں, ہمارے جو ہے مینجمنٹ ہیڈ ہیں, ہمارے میڈیا ہیڈ ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو سب اپنی اپنی جب ڈیوٹی کرتے ہیں کلیکٹیولی اپنی اپنی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر ایک سسٹم چلتا رہتا ہے. تو اگر فرض کریں میں نہ بھی ہوں تو الحمدللہ ہمارے ٹیم کا ہر ایک ممبر اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو پوٹینشیل دیا ہے کہ وہ کام چلا سکتا ہے. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو یہ ٹیم ہے یہ رجسٹریشن نہیں ہے اس کی, جی, تو اس کے کیا ریزن کیا ہے اس کا, اس میں سے کیا مسئلے آ رہے ہیں یا اس کا کیا آپ کا ارادہ ہے کہ کب رجسٹر کروانا ہے اسے؟ جی رجسٹریشن عثمان بھائی الحمدللہ بہت جلد ہماری ہو جائے گی. اب کروا ہم اس وجہ سے نہیں رہے تھے کہ ہمارے پاس نا ریسورسز نہیں تھے رجسٹریشن کروانے کے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ ان 3 ساڑھے 3 4 سالوں میں نا اہل خدمت نے جو ڈونیشن کی رقم ہمارے پاس آتی ہے نا اس میں سے ہم نے کبھی پیکیجنگ کے لیے ڈونیشن جو سامان ہوتا ہے نا راشن پیک کرنے کے لیے وہ بھی نہیں خریدا. ٹھیک ہے, وہ خالص وہ ڈونیشن جاتا ہے پرچیزنگ کے لیے, راشن کی پرچیزنگ کے لیے. جتنا بھی ڈونیشن اس سے ہم راشن پرچیز کرتے ہیں یا کسی اگر اسٹوڈنٹ کی ہم نے یونیفارم بائی کرنی ہے وہ ہم نے پرچیز کرنی ہے. اس کے علاوہ جو بھی خرچہ جاتا ہے نا جیسے ہمارے گرافکس بنتے ہیں ان پر خرچہ آتا ہے, ہمارے ممبرز ان کو دور دور ڈیلیور کرنے جاتے ہیں اس پر خرچہ آتا ہے, وہ خود ہمارے جو ٹیم ممبرز الحمدللہ وہ خود بیئر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کیونکہ رجسٹریشن پہ کچھ خرچہ بھی آتا ہے, کچھ وسائل لگتے ہیں, ایک پراپر آفس کی ضرورت پڑتی ہے جو سٹارٹنگ میں ہمارے پاس چیزیں موجود نہیں تھی, اس وجہ سے اب تک ہم وہ نہیں کروا سکے. لیکن اب الحمدللہ وہ ہم نے ایسا ایسا ارینج کر لی ہیں وہ ساری چیزیں, تو اب بہت جلد ہم رجسٹریشن کروا لیں گے انشاءاللہ. اچھا فراز بھائی آڈینس سے کہہ دیں آپ اپنے انداز میں کہ کسی نے اپنی ڈونیشن وغیرہ یا کوئی ایسی چیز آپ کو ریفر کرنی ہے تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کیسے کریں؟ جی ہمارے فیس بک پیج بھی ہے, ہمارا انسٹاگرام پیج بھی ہے, ہمارے سارے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ان کو ہمارے ممبرز مینیج کرتے ہیں. آپ وہاں بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, بلکہ جائیں ان کو ضرور وزٹ کریں, دیکھیں کہ اہل خدمت کی کیا ورکنگ ہے الحمدللہ 3 سال سے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل خدمت جو ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے. اور کبھی بھی ہم نے جس بھی ہم شخص کی مدد کرتے ہیں کبھی بھی ہم نے اس کی جو ہے عزت نفس کو مجروح نہیں کیا, ہم نے کبھی کسی کی فوٹو نہیں لگائی سوائے صرف راشن کے اور ایک بل کے, وہ بھی اس لیے کہ ہمارے ڈونرز کو پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں پیسہ خرچ کر رہے ہیں. تو جائیں آپ ہماری ورکنگ دیکھیں. اب ہمارے ممبر بننا چاہتے ہیں تو ہمارے جو ہے واٹس ایپ کانٹیکٹس بھی وہاں پر موجود ہیں, اب ہم سے رابطہ کریں اور ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. اگر آپ ڈونیشنز ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے اکاؤنٹس موجود ہیں جو کہ بالکل ڈیڈیکیٹڈ اکاؤنٹ ہیں. وہاں صرف ڈونیشنز کی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ ہوتی ہے اور کسی بھی قسم کی ٹرانزیکشن کے لیے ہم وہ اکاؤنٹس کو یوز نہیں کرتے. تو آئیں ضرور اس کا پارٹ بنیں, اہل خدمت کے ساتھ ورک کر کے دیکھیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا کیونکہ کسی کی ہیلپ ایک تو ہم رقم دے کے کر سکتے ہیں, جیسے آپ اہل خدمت کو اگر آپ ڈونیٹ کریں تو بلا شبہ ہم اپنے مکمل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے مدد کریں گے. لیکن آپ جب خود آگے آئیں گے نا, اپنے ہاتھ سے راشن پرچیز کریں گے اور جا کے پھر اس فیملی کے دروازے تک رکھ کے آئیں گے, اب یقین کریں کہ آپ سب بھول جائیں گے کہ دنیا کے جتنے آپ کے غم ہیں نا آپ سمجھتے ہیں وہ سب بھول جائیں گے. جب آپ جائیں گے نا کہ جب ہم راشن دیتے ہیں بچوں کو تو جو ان کے چہروں پر خوشی ہوتی ہے نا وہ دیکھ کر, جس طرح رمضان میں ہم جاتے تھے نا تو رمضان میں الحمدللہ ہماری باقی کافی چیزیں ہوتی ہیں جیسے جامع شری ہو گیا بچوں کے لیے, اور بھی کافی ہم چیزیں بیسن, اور عید پر ہمیں عیدی گفٹ دیتے ہیں بچوں کو, وہ بھی ہم 3-4 سال سے پروجیکٹ کرتے آ رہے ہیں. تو وہ جو خوشی, وہ اسمائل ان کے مسکراہٹ چہرے پر دیکھ کے جو ہمیں فیل ہوتی ہے نا, تو وہ ایک بہت خوبصورت احساس ہے. وہی آپ آگے پوچھ رہے تھے نا کہ ہماری کیا موٹیویشن ہے. میرے نزدیک تو وہی موٹیویشن ہے. جب میں دیکھتا ہوں نا کہ ہماری تھوڑی سی ایفرٹ سے ایک اتنی اچھی لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے, ایک ہم مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں,
تو الحمدللہ وہ بڑی خوشی ملتی ہے اس سے. زیب بھائی آپ آڈینس سے کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ مدد کریں, کسی کی بھی کریں, کسی بھی شکل میں کریں, لیکن مدد کریں. یہ آپ کا دینی, اخلاقی اور ملکی فریضہ ہے. اور سب سے اہم فوکس جو میرا آتا ہے کہ ہمیں پڑھائی پہ, اسٹڈیز پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ جو بھی دنیا کی سپر پاور بنتی ہے وہ صرف اور صرف تعلیم اور علم کی بنیاد پہ بنتی ہے. جب تک ان کے پاس تعلیم اور علم میں برتری ہوتی ہے وہ دنیا پہ حکومت کرتے ہیں. تعلیم اور علم میں برتری نہیں ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں صرف زبان ہلانی پڑتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ اپنے کسی ایسے دوست کو جس کی جیب میں 500 ہیں اس کو بولیں کہ یار اس بچے کو 5 کاپیاں لے کے دے دیں, وہ لے کے دے دے گا. آپ نے صرف زبان ہلانی ہے اور اس بچے کا کام ہو جانا ہے, اور ان کی تعلیم جاری رہے گی تو پاکستان آگے جائے گا. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں. میں اپنی آڈینس سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ اہل خدمت سے رابطہ کر کے انہیں اپنی احتیاط ضرور دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ میں بھی شامل ہوں, ٹھیک ہے, اور اس لیے میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنی جو سی ڈونیشنز ہیں وہ ان تک پہنچائیں. آج کا سیشن ختم کرتے ہیں جی. آپ کا بہت شکریہ آنے کا. ابھی پوڈ کاسٹ کو کرتے ہیں اینڈ. اگر آپ لوگ بھی اپنا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو آئیے, میرے واٹس ایپ یا انسٹاگرام پہ میرا نمبر یہاں پر آ رہا ہوگا, وہاں پر رابطہ کرو اور آ کر اپنا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.